Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ایک مرتبہ محمد سے درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على ابراہیم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، پچھلے ہفتے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ایک باب پڑھا تھا، یعنی کون سا غزوہ پڑھا تھا؟ غزوہ احزاب، یعنی غزوہ خندق. غزوہ احزاب اور غزوہ خندق سے ہمیں کیا حاصل ہوا، یہ بات بھی پڑھی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری سورہ احزاب قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو تقریباً 23ویں اور 24ویں پارے میں آتی ہے، آدھی 23ویں میں. اس پوری سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافی بڑا حصہ غزوہ خندق کے بارے میں بیان فرمایا، اور میں نے کچھ آیتیں کوٹ بھی کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ایمان والو یاد کرو اس وقت کو جب اوپر سے اور نیچے سے لشکر آ گئے تھے اور تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. گویا کہ اللہ اپنا احسان یاد دلا رہا ہے کہ مسلمانوں پر جو بھی احسان یا رحمت آتی ہے وہ کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ نے منافقین کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے جاؤ واپس جاؤ، یا تو جنگ نہیں ہم تو مارے جائیں گے، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. یعنی مسلمانوں کو پست ہمتی، کمزوری کی دعوت دے رہا تھا. ان کو اللہ نے منافقین کہا جو کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو مایوس کریں، مسلمانوں کو کمزوری کی دعوت دیں. اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ منافقین اس وقت بہانے کر رہے تھے، ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر خالی ہیں اور اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں کہ اگر گھروں پر حملہ کر دیا کسی نے ہم کیا ہوگا. اگرچہ اللہ کے نبی نے 400 صحابہ کو گھروں کی حفاظت کے لیے الگ سے بھیجا بعد میں. اللہ نے خود جواب دیا وما ہی بعورا، کوئی گھر خالی نہیں ہے، ان یریدون الا فرارا، یہ منافق بھاگنا چاہتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ اگر ان کو منافقوں کو اگر کوئی فتنے کے لیے بلائے گا، مسلمانوں کے خلاف کسی حرکت کے لیے بلائے گا، فوراً بھاگے چلے جائیں گے. اور یہاں پر مسلمانوں کی مدد کے لیے جب بلائے جا رہے ہیں تو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اب یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ہم کافی کوٹ کرتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ مسلمانوں تمہارے لیے اپنے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں. یعنی جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کو پکا یقین ہے کہ ہم نے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے، وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یہی ہمارے لیے ایک بڑا نظریہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز نہیں چھپے گی، اور وہاں بڑی بھڑکتی ہوئی جہنم ہے یا بڑی خوبصورت جنت ہے. تو گویا کہ جہاں پر لوگوں کی رائے مختلف ہو جائے، جہاں پر حق و باطل کا امتیاز ختم ہو رہا ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو کیا صحیح ہے کیا غلط، مختلف قسم کی فلسفیز آ رہی ہیں، مختلف نظریات پڑھائے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ دیکھنا کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور آپ کی سنت کیا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس موقع پر جہاں منافق اور بعض قبیلے بھی بھاگنا چاہ رہے تھے اور پریشان ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرے گا نہیں کرے گا، وہاں پر اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرنا، اس کو ماننا، یہ گویا کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے.
اور اللہ کے نبی کے طریقے پر اسوہ حسنہ پر چلنا ہی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے ہر زمانے میں۔ اور جب مسلمان اگر زوال میں ہیں یا ذلیل ہو رہے ہیں کسی جگہ، تو وہاں ایک ہی علامت ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے، خلاص، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ ہوتا ہے، آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک قبیلے نے غداری کی تھی، یہود کا ایک قبیلہ، یعنی بنو قریظہ، اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو کون کون سے؟ بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ بنو نذیر کو بھی نکالا جا چکا، سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا دوسرے سال میں ہجرت، مدینہ کے دوسری ہجری میں، پھر چوتھے سال میں بنو نذیر کو باہر نکالا گیا، ان کی بھی غداری کی وجہ سے رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ اور اب 5ویں سال کیونکہ بنو قریظہ سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ بھائی ہم مدینہ میں امن سے رہیں گے، تم ہماری مدد کرو گے اگر ہم پر حملہ ہوا، ہم تمہاری مدد کریں گے اگر حملہ ہوا، ہمارے کسی آدمی نے غلطی سے کسی کو مار دیا تو ہم مل کر دیت ادا کریں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے، تمہیں مدینہ کے اندر اپنی مذہب کی آزادی ہوگی، عبادت کر دو، تمہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی تکلیف نہیں دے گا، امن سے رہیں گے، اقلیتوں کے پورے حقوق، جو اسلام کا ایک بڑا خوبصورت رخ ہے جو دنیا نہیں بیان کرتی، وہ بتایا۔ لیکن انہوں نے پھر غداری کی، اور وہی جو ہم نے قصہ پڑھا کہ قریش کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ آگے سے تم حملہ کرو، پیچھے سے ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور یہ بات واضح ہو گئی۔ اب جب اللہ کے نبی، اللہ نے اتنی عظیم الشان فتح اور ہوا کی بھی مدد ہوئی، اور فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا اور مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مدینہ واپس آ گئے، اللہ کے نبی اپنی زرہ اتار رہے تھے، اور آپ نے زرہ اتار کے رکھ دی، جو آرمر پہنا جاتا تھا، جو جنگی ٹوپی پہنی جاتی تھی۔ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ آپ نے زرہ اتار دی، ہم نے تو نہیں اتاری، یعنی ہم فرشتوں نے تو نہیں اتاری۔ تو آپ نے فرمایا کہاں؟ کہا ادھر، اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف، یہاں جانا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آئے، آپ نے اعلان کیا، مصنبی صحابہ کو بلایا، آپ نے کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، اتنا تیز جاؤ کہ عصر بنو قریظہ میں پڑھنی ہے تم نے جا کے، کہ بنو قریظہ وہاں سے تقریباً 8-10 میل کا فاصلہ تھا، اب کچھ پیدل تھے کچھ گھوڑوں پر تھے، تو مطلب یہ تھا کہ بہت تیز جانا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، فٹافٹ بھاگو اور جا کے گھیرا لگا لو۔ اور آپ نے کہا میں پیچھے سے آ رہا ہوں۔ اب صحابہ گئے، رسول اللہ کسی حکمت سے بعد میں آئے پیچھے سے، تو اب ہوا یہ راستے میں کہ عصر کی نماز قضا ہونے لگ گئی، کیونکہ دیر ہو گئی نیچرلی بات صحابہ کو۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کے محلے میں، وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، اب عصر کی نماز راستے میں پڑھ لیں یا وہیں جا کے پڑھیں؟ تو بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ بھئی رسول اللہ شارع ہیں، آپ کی کہی ہوئی بات شریعت بن جاتی ہے، نمازوں کے اوقات تو اللہ کے نبی نے بتائے، آپ اگر کہیں گے نماز کا وقت تبدیل ہو گیا تو تبدیل ہو گیا، آپ کہیں گے روزہ آج نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، آپ کہیں رکھنا ہے تو رکھنا ہے۔ جس طرح قرآن سے شریعت ثابت ہوتی ہے، اس طرح حدیث سے بھی شریعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جس کام کو فرض کہیں وہ فرض ہو جاتا ہے، جس کو جائز کہیں وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو پھر نماز کے اوقات تو اللہ کے نبی کے واسطے سے پتہ لگے، اللہ کے نبی کو حق ہے کہ آپ عصر کا وقت آگے کر دیں، جیسا کہ منا میں عرفات میں ہو بھی جاتا ہے۔ عرفات میں مغرب کی نماز اپنے وقت میں نہیں پڑھی جاتی، لازم ہے کہ مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کے پڑھا جائے۔ اور بہت سے ائمہ کے نزدیک ظہر بھی ایسی ہوتی ہے، اکثر ائمہ کے نزدیک عرفات میں ظہر اثر ملا کر پڑھنی چاہیے، تو اللہ کے نبی کو اختیار ہے، لہٰذا انہوں نے کہا ہم تو بنو قریظہ میں جا کے اثر پڑھیں گے چاہے مغرب کا وقت داخل ہو جائے۔ دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، رسول اللہ کی بات کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کی بات کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اثر قضا کرو، مقصد یہ تھا، علت یہ تھی کہ جلدی جاؤ، یہ نہیں اثر کی نماز تو یہیں پڑھنی، تو آدھوں نے اثر کی نماز یہاں پڑھی، آدھوں نے مغرب کے وقت میں جا کے بنو قریظہ میں پڑھی۔ بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یعنی دونوں نے ٹھیک کیا۔ اس پر ہم اگلے ہفتے لمبی بات کریں گے انشاءاللہ کہ فقہ اسلامی کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، فقہ اور شریعت میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، مفتیان کرام کا اختلاف رحمت ہے، زحمت ہے،
شافعی، حنفی، مالکی مسئلہ کیا ہے، پوری دنیا میں مختلف مزاج فقہ کے صحیح ہیں غلط ہے، اختلاف کب صحیح ہے کب غلط ہے، تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آگے بنو قریظہ کے محلے میں پہنچ گئے اور وہاں پر گھیرا ڈال لیا۔ اب ان کا ایک بڑا سردار کعب بن اسد تھا جو پہلے بھی غداری کے خلاف تھا، اس نے 3 آپشن دے دیے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی 3 آپشن ہیں، اپنے یہود کو جمع کر کے کہا مسلمانوں نے گھیرا لگا لیا۔ کہا پہلا آپشن یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ مسلمان صحیح دین پر ہیں، اللہ کے نبی کا دین سچا ہے، ہماری کتابوں میں واضح لکھا ہے تورات میں، اور ہم ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں ہم لوگ، اتنا زیادہ تورات میں لکھا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود جو مدینہ میں آ کے آباد ہوئے تھے اتنا ہجرت کر کے، وہ بھی اسی لیے ہوئے تھے کہ آخری نبی جس کا وعدہ تورات میں وہ آنے لگا ہے، انجیل میں وہ آنے لگا ہے، تو کہا کہ دیکھو آج سارے مان جاؤ، اپنی ضد چھوڑ دو، تعصب قبیلی کو چھوڑ دو، جو تعصب تھا کہ ہماری نسل میں سے نبی کیوں نہیں آیا، دوسری نسل میں سے لہٰذا نہیں مانیں گے، اس کو ریسزم کہا جاتا ہے، اس پر بیان بھی میں لمبا کر چکا ہوں، تعصب قومی، تعصب مذہبی وغیرہ، چھوڑ دو ایمان لے آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں کریں گے۔ کہا دوسرا یہ ہے کہ پھر ایسا کرو کہ اپنی بچوں عورتوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دو اور خود جا کے لڑتے ہوئے مر جاؤ، کیونکہ ہم لڑ تو سکتے نہیں، زیادہ ہیں وہ لوگ۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کریں گے۔ کہا پھر تیسرا یہ ہے کہ پھر قلعہ بند ہو جاؤ، اور کیا کر سکتے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کہا کام کچھ نہیں آئے گا، تو وہ قلعہ بند ہو گئے جا کے، اور قلعے یہود جو ہیں اس وقت اپنے بڑے بڑے بنایا کرتے تھے، کیونکہ یہود ایک بزدل قوم ہے تو وہ قلعہ بنائے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ یہود جو ہے وہ پلاننگ والی قوم ہے، یہود جو ہیں وہ دنیا میں آج بھی سب سے زبردست پلانرز جو ہیں، فیوچر پلانرز، وہ یہودی ہوتے ہیں۔ وہ 2 سال 3 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم تو 1 سال کی بھی نہیں کرتے، ایویں اللہ خیر کرے گا چلو جی، تو وہ پلاننگ کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں، تو وہ اس لیے قلعے بنا کے رکھتے تھے کہ کوئی مشکل آ جائے تو اس میں رہیں، تو وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محاصرہ کر لو۔ 25 دن تک محاصرہ رہا، یہاں تک کہ یہود کو اب یہ خطرہ ہوا کہ جب محاصرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو آپ کی سپلائی آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے، تو جب کھانا پینا ختم ہونے لگ گیا، اور وہ اصل میں ایک خفیہ جگہ تھی جہاں سے پانی بھی جاتا تھا، تو وہ بھی اللہ کے نبی کو پتہ لگا، آپ نے بند کروا دیا۔ تو اب ان کو لگا ہم بھوکے مر جائیں گے، تو وہ آ گئے اور مسلمانوں سے کہا اچھا اب ایسا کر لیں کہ اب مذاکرات پہ آ گئے۔ ظاہر ہے جب محاصرہ ہوتا ہے اس کے مذاکرات ہوتے ہیں، ڈائلاگ چلتا ہے۔ جب بھی 2 قومیں جنگ میں ہوتی ہیں نا، مذاکرات کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، انتہائی بے وقوف ہوتا ہے جو مذاکرات کا راستہ بند کر دے۔ دنیا میں آج بھی جتنی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، طالبان کی امریکہ سے جنگ جب ہو رہی تھی اس وقت بھی ڈائلاگ کھلا ہوا تھا، رشیا امریکہ کی وار چلی ہے، کولڈ وار کتنا عرصہ، ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے، یعنی بیک ڈور کھولا ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہ دنیا میں ہمیشہ سے اسلوب ہے کہ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، سخت جنگ میں بھی، اور بڑے عجیب دنیا کا عرف ہے۔ جب پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو عرف ہوتا تھا کہ صبح فجر کے بعد جنگ شروع ہوگی اور مغرب سے پہلے ختم ہوگی، اور جب ختم ہوگی تو دونوں طرف والے اپنے زخمی اٹھائیں گے اور اپنے وہ مقتولین کو اٹھائیں گے، اور جب اٹھائیں گے تو ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے۔ یہ کسٹمز ہیں جو دنیا میں ایک عدل انصاف پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف کرنے والے آدمی کو بہت بڑا ظالم سمجھا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے تاریخ میں ان اصولوں کی خلاف ورزی بہت کم کبھی کی ہے، کوئی بڑا ظالم آیا، عیسائی کرتے رہے، دھڑا دھڑ کرتے رہے ہمیشہ مسلسل، کروسیڈز میں یا جب انہوں نے اندلس پر حملہ کیا وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، بغداد پر حملہ ہوا جہاں بھی، اور آج تک ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں اس اصول پر چھوڑ دیا جائے جس پر بنو نذیر کو چھوڑا گیا تھا، کہ ہم اپنا اسلحہ چھوڑ دیں اور اپنے بیوی بچے لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں، جلا وطن ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ رسول کے حکم پہ تم سب کو باہر آنا ہوگا، پھر جو فیصلہ ہو ہمارا ہے، اب تمہارے اختیار نہیں۔ تمہارے دھوکے، یہودیوں کی غداریاں، مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھونپنا حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، معاہدے کو توڑنا۔ تو انہوں نے ابو لبابہ کو بلایا، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، کہ ان کو بلائیں اور ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اچھا، ابو لبابہ کی کچھ رشتہ داریاں تھیں آپس میں، چونکہ اتنے سالوں سے مل کے رہ رہے تھے، تو یہود کی اور انصار کی، عربوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی تھیں۔ ان کو بلایا، کہا بھی ہم کیا کریں۔ ابو لبابہ جب گئے تو ان کی عورتیں رو رہیں، پیر میں پڑ گئیں عورتیں، بچے رو رہے تھے، مرد پیر میں پڑ گئے، خدا کے لیے رحم کرو، ہمارے ساتھ کچھ کرو، ہم مر جائیں گے۔ یہ وہ ان کا دل نرم ہو گیا، کہا ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر ہم رسول اللہ کے فیصلے پر انکنڈیشنل اتر آئیں۔ تو ابو لبابہ نے یوں کیا،
گئے، یعنی مار دیے جاؤ گے جتنے لڑنے والے ہیں۔ تو اب وار، اس کے بعد جب ابو لبابہ واپس آئے ان کو پھر پشیمانی ہوئی کہ میں نے تو اللہ کے نبی کا اور مسلمانوں کا راز فاش کر دی، تو بتانے کی بات نہیں تھی۔ تو انہوں نے آخر اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا کہ اب میں ستون سے اب اس وقت تک نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو جب تک کہ میری توبہ رسول اللہ قبول نہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں معافی مانگ لیتے ہیں معافی، لیکن اب جب انہوں نے ستون سے باندھ دیا، اب جب تک اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا میں کچھ نہیں کرتا۔ تو ابو لبابہ بڑے عرصے ستون سے بندھے رہے، کافی دن تک اپنے آپ کو ایسی، یعنی وہ قضاء حاجت کے لیے یا نماز کے لیے نکل جاتے، باقی وقت ستون سے باندھ کے رکھتے اپنے آپ کو سزا کے طور پر کہ میں نے کتنا بڑا غلطی کر لی۔ ادھر آخر وہ آپ نے فرمایا چلو تم اس پر راضی ہو جاؤ کہ تم اپنے حلیف قبیلے کے کسی سردار پر راضی ہو جاؤ۔ اور یہود جو تھے ان کے الائنسز تھے صحابہ کے ساتھ، معاہدات تھے۔ تو جو بنو قریظہ تھا ان کا، انصار کے دو قبیلے تھے نا، کون سے؟ انصار کے دو قبیلے کون سے تھے؟ اوس و خزرج۔ تو ان کی اوس کے ساتھ معاہدہ تھا پہلے زمانے سے۔ تو انہوں نے کہا اوس جس قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایک سردار جو ہے سعد بن معاذ، ان کے فیصلے پہ تم راضی ہو جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے۔ اچھا، جب راضی ہو گئے تو وہ ان پر پریشر آیا اپنے قبیلے کا کہ دیکھو خزرج والوں پر جب آیا تھا تو خزرج کا حلیف قبیلہ بنو نذیر تھا، انہوں نے اپنے حلیف قبیلے کی سائڈ لی، ان کا مدد کی، ان کو باہر نکلوا دیا بغیر مروائے۔ تو آپ بھی ذرا اپنے حلیف، ہمارا ان سے تعلق ہے اتنے 100 سال سے، 100 سال سے، تو آپ ذرا اچھا فیصلہ کیجیے گا۔ قبیلے کا بھی پریشر ہے، ادھر سے بھی پریشر ہے، اور یہ بھی ہے کہ پچھلے قبیلوں کو معاف کیا گیا تھا، لہذا سعد بن معاذ کو کہا آپ معاف کر دیں۔ اب سارے قبیلے آ گئے، یہود کے بھی آدمی آ گئے جو مذاکرات والے تھے، ادھر مسلمان بھی بیٹھے، رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے۔ تو سعد بن معاذ زخمی ہو گئے تھے، ان کے یہاں شہرک پہ تیر لگا تھا غزوہ خندق پہ، اور زخمی تھے، ان کو چارپائی پہ لایا گیا۔ جب لایا گیا تو آپ نے اپنے انصار سے کہا کہ قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ایک رواج معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کے لیے کھڑے ہونا اسلام میں منع نہیں ہے۔ کوئی باپ آئے، باپ کے لیے بیٹا کھڑا ہو، استاد کے لیے بچے کھڑے ہوں، کسی بڑے بزرگ عالم کے لیے، کسی بڑے خاندان کے بڑے کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں عزت میں، اس کے استقبال میں، تو یہ غلط بات نہیں، ادب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک اور روایت آئی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک اور موقع پر ایک اختلاف ہوتا ہے کہ دو حدیثوں میں بظاہر تعارض لگتا ہے، کہ وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ روا نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ کھڑا ہو اور سب اس کے لیے، وہ سارے اس کے سامنے کھڑے ہوں متکبروں کی طرح۔ تو اس حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے کسی بڑے کے لیے کھڑا ہونے میں، اور یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس پر بعض بے وقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تعارض ہے لہذا حدیثیں غلط ہیں۔ سمجھنا یہ چاہیے جب بھی کوئی سمجھدار آدمی دو موقع پہ مختلف بات کہے تو سمجھنا چاہیے کہ بھائی اس نے اس وقت کیوں یہ بات کہ اس وقت کیوں یہ بات کیوں کہی۔ وہ جو اللہ کے نبی نے منع فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ بیٹھا ہوتا ہے اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں سامنے پورا وقت، یہ منع ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ باقی اگر کوئی بڑا آئے اور لوگ کھڑے ہو جائیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ سفر سے آتے تھے، سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے، بعد میں اپنی ازواج مطہرات کے پاس۔ جب آپ جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہوتی اور حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کا ہاتھ چومتی تھیں، آپ ان کا ماتھا چومتے تھے۔ تو یہ ادب بتایا، کبھی بڑے کا ہاتھ، باپ کا، استاد کا ہاتھ چوما جائے اور بڑا جو ہے وہ ماتھا چومتا ہے، یا شیخ کا بھی ماتھا چوما جا سکتا ہے، تو یہ ادب بتا دی اور کھڑا ہونا۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی۔ یہاں سے یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن و سنت کا فہم کیسے نکالا جاتا ہے، اور علماء کرام نے 1400 سال میں کتنی بڑی رحمت کی کہ قرآن و سنت ایسے فارم میں ہمارے لیے قابل فہم، ہم جاہلوں کے لیے نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہماری رحمت کی کہ سمجھایا بھائی قرآن حدیث کو ایسے سمجھا جاتا ہے، اور اگر بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو اس کو ایسے حل کیا جاتا ہے، مقصد کو سمجھا جاتا ہے۔ سعد بن معاذ بیٹھے، اب وہ فیصلے کی جگہ پر ہے، گویا کہ آربیٹریشن ہو رہی ہے، جس کو آج کے زمانے میں تحکیم کہا جاتا ہے، کہ کسی ایک آدمی پر دونوں پارٹیاں ثالث پر راضی ہو جاتی ہیں، جناب آپ فیصلہ کر دیں گے۔ آج بھی جائز ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی جائز ہے
کہ آپ اپنے فیصلوں میں دو پارٹیوں میں جھگڑا ہے، آپ کسی عالم کو، کسی ایکسپرٹ کو بنا لیں یا کسی جج کو کہ جناب آپ ہمارے درمیان جو فیصلہ کریں گے ہم راضی ہیں۔ تو سعد بن معاذ نے اپنے قبیلے والوں اور یہود جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا میں جو فیصلہ کروں گا تم راضی ہو؟ سب نے کہا جی راضی ہیں۔ اور کہا جو ادھر بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ ادھر رسول اللہ بیٹھے تھے تو یہ نہیں کہا رسول اللہ سے کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ راضی ہیں، کیونکہ یہ تو ذرا بے ادبی ہو جاتی، لیکن چونکہ بات پھر بھی پوری کروانی تھی کہ رسول اللہ بھی کہہ دیں کہ ہاں میں تمہارے فیصلے پہ راضی ہوں، تو کہا کہ جو ادھر بیٹھے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ ادب بھی پورا کیا اور بات بھی منوائی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہ تو ادب خراب ہو نہ آدمی اپنی بات، یعنی ادب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے سے سوال ہی نہ کریں کہ پتہ نہیں حضرت ناراض ہو جائیں گے۔ سوال تو کرنا ضروری ہے، باپ سے کرنا، استاد سے کرنا، بڑے سے، تاکہ سمجھ میں آئے، لیکن سوال کا انداز اعتراض کا نہ ہو یا بڑے بننے کا نہ ہو بلکہ چھوٹا بن کر سوال کرنے کا ہو۔ یہ انداز اتنا اعلیٰ ادب دین نے سکھایا۔ ہمارے بعض طلبہ ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے، ہم سوال کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے بے ادبی ہو جائے گی۔ بھائی تم شاگرد کیسے ہو پھر سوال نہیں کرتے؟ سیکھو گے کیسے؟ آدھا علم تو سوال سے سمجھ میں آتے، سوال تو کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ اتنا سوال کرتے ہیں ناک میں دم کر دیتے ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں، تم جو فیصلہ کرو گے میں بھی پابند ہوں، یعنی رسول اللہ بھی پابند ہوں۔ اب حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد اللہ کے حکم کو فیصلہ کرنے پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے، چاہے میرا قبیلہ مخالف ہوتا ہے چاہے جو بھی، میں وہ فیصلہ کروں گا جس پر اللہ کا رسول راضی ہے۔ یعنی سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ذہن انہوں نے پڑھا تھا وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جتنے لڑنے والے مرد ہیں سب کو مارا جائے اور باقیوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ ادھر تو ہوا لگ گئی، ہم یہ کیا فیصلہ کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے تم نے راضی ہوئے تھے، تو لہٰذا جتنے غدار تھے جو لڑنے والے تھے ان سب کو لا کر قتل کیا گیا۔ یہ غزوہ بنو قریظہ ختم ہوا، اور اس طرح تاریخ دانوں نے اور سیرت پر لکھنے والے محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں سے وہ یہود جو ہمیشہ مسلمانوں کی جڑ کاٹنے کی فکر میں ہوتے تھے اور دوسرے قبیلوں اور دوسرے مذہبوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے پہ درپے ہوتے تھے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک آستین کا سانپ ثابت ہوتے تھے، جو مسلمانوں کو کبھی بھی اپنا امن قائم نہیں رکھنے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ سے مسلمانوں کو نجات دلا دی اور ان کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہاں سے ایک بات پر تو میں اگلے ہفتے لمبی بات کروں گا جو اصل بات سمجھنے کی ہے، اور وہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمائی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، تم یہ پاؤ گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی اور نفرت رکھنے والے یہودی ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور نسبتاً جو اپنے قریب پاؤ گے وہ نصرانیوں کو یعنی عیسائیوں کو پاؤ گے، یعنی یہود کی نسبت عیسائی پھر بھی مسلمانوں کے لیے اتنے سخت نہیں ہوں گے، ذرا نرم ہوں گے، اور یہود بہت سخت ہوں گے۔ تو آج بھی یہی معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جتنا فتنہ جتنی دشمنی بھڑکائی جاتی ہے وہ یہودی بھڑکاتے ہیں، یہاں تک کہ عیسائیوں کو بھی جب بھڑکایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف تو وہ یہودی پیچھے سے بھڑکاتے ہیں اور بھڑکا کر مسلمانوں کے خلاف لاتے ہیں۔ آج بھی امت کے سینے میں جو خنجر گھپا ہوا ہے آج اسرائیل کی سلطنت کی شکل میں، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ پورا عالم اسلام ایک دل کی طرح ہے، عالم عرب، اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ ایک لمبا ایک دھاری خنجر کی طرح آتا ہے جو ان کے سینے میں پیوست ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے غداریوں سے اور واضح شفاف ظلم کر رہا ہے، اور دنیا تقسیم اس ایشو پر ہوئی ہے۔ اور یہ ایشو دنیا، میں اس پہ لمبی بات کر چکا ہوں پچھلے سال، کہ پوری دنیا یونائٹڈ نیشنز، یورپین یونین اور پوری دنیا کے جتنے قوانین جو دنیا نے خود بنائے جس میں غیر مسلموں نے مل کر بنائے، ان سارے قوانین کے مطابق اسرائیل ظالم ہے، اس کی تجاوزات ظالم ہیں، اس نے جو حملہ فلسطین پر قبضہ کیا وہ ظالمانہ ہے، لیکن دنیا واپس ان کے ساتھ دیتی ہے۔ اور اب ہمیں ایک اور ناسور پیش نظر ہے کہ جس طرح ہر وقت امت میں غدار رہے ہیں، آج وہ غداریاں بڑھ رہی ہیں۔ چنانچہ عربوں کی بڑی تعداد نے یہود کو تسلیم کیا ہے، نہ صرف تسلیم کیا ہے بلکہ وہ یہودیوں کے پکے دوست بن کے مسلمانوں کے خلاف معاہدات کر رہے ہیں۔
وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر یہودیوں کو پیسے دے کر مصر میں اسلامی حکومت آئی اس کو گرانے کے لیے مدد کی، اور پورا اپنی تجوریاں اور اربوں ریال، اربوں ڈالر، اربوں درہم کھول کر انہوں نے مدد کر کے اس حکومت کو گرایا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مفادات کے خلاف تھی، اور ان کے مفادات وہ ہیں جو اسرائیل کے مفادات ہیں۔ اور آج یہ بات بڑی واضح ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ملک کون سے ہیں جو کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور اسرائیل اگر ترکی آج کھڑا ہوا ہے تو وہ ترکی کے خلاف مدد کر رہے ہیں، ترکی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ترکی کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، ترکی کے اندر فتنے کھڑے کرنے کے لیے اور ترکی کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ وہ غداری کا عنصر ہے جو اس نے عالم اسلام کو ہمیشہ خراب کیا اور برباد کیا ہے، اور ایک مسلمان کو مسلمانوں کی عالم اسلام کی تاریخ ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے، یا آج کل دیکھنے کے لیے بھی چیزیں بن گئی ہیں، تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان جب بھی کمزور ہوئے ہیں تو وہ داخلی غداروں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مضبوط ہوتے ہیں تو دشمنوں میں یہ طاقت کبھی بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں خراب کر سکیں۔ وہ تو ایک دو چار حکومتیں بھی آج اگر مل جائیں مسلمانوں کی اور مضبوط ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کرے گا، کیونکہ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم۔ احد میں جو اعلان اللہ کے نبی نے کروایا تھا، عمر یہ اعلان کرو، کافروں نے کہا ہم فتح پا گئے ہیں، یہ بات یاد رکھو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا مولا نہیں ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کے خلاف کون جیت سکتا ہے؟ لیکن اگر ہماری صفوں میں اندر دراڑ پڑ جائے تو پھر دشمن کی چھوٹی سی سازش، بلکہ دشمن کی سازش کی بھی ضرورت نہیں، ہم اپنی موت آپ مرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ امت کا آج بڑا مسئلہ ہے، اور یہ غداریاں اگر آپ سمجھ رہے ہیں صرف اس سٹیج پر ہیں کہ دنیا میں اسرائیل کے دوست ہیں، بہت سارے یار ہیں، اور ہماری حکومتوں کے اندر دنیا کے ہر اسلامی ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اسرائیل اور یہود و نصارہ کے ساتھ وہاں جا کر خفیہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کو اور ہماری حکومتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے فوجی راز وہاں دے کر آتے ہیں۔ تو یہ صرف وہ بات نہیں، آج ہم سب بھی اسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقوں کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غداری ہے۔ وہ فرانس تو بعد میں گستاخی کرے گا، ایک گستاخی تو ہم صبح شام یہاں پر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کے اوپر آرے چلا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے نسلی تعصب کو فروغ دیتے ہیں، اگر ہم قومی تعصب کو فروغ دیتے ہیں، اگر ہم اپنے فرقے کے تعصب کو فروغ دیتے ہیں تو ہم امت کے اندر غداری کی راستہ نکال لیں کہ ہمارا معیار اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی اجتماعی فلاح بہبود کو چھوڑ کر اپنی قوم، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، اپنی رنگ، اپنا نسل ہے۔ تو جب تک ہم ان تمام معیارات کو چھوڑ کر کہ ہمارے سامنے جو سعد بن معاذ نے کہا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے آگے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، چاہے میرا خاندان مخالف ہو، چاہے میرا قبیلہ مخالف ہو، میں تو دینداری پر چلوں گا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب لوگ برا بھلا کہیں، مولوی کہیں، ملا کہیں، غلط کہیں، کچھ بھی کہیں، میں نے آج سے یہ وعدہ کر لیا اور اللہ سے معاہدہ کر لیا ہے کہ میں اب اس کے لیے اپنی زندگی کھپاؤں گا کہ جہاں اللہ کا حکم میری شادی میں، میری غمی میں، میرے کاروبار میں، میری تجارت میں، میرے تعلقات میں نے اللہ کا حکم چلنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ یہ وہ چیز ہے جو مل کر ایک مثالی مسلمان معاشرہ قائم کر سکتی ہے، جس طرح صحابہ کا قائم ہوا مدینہ میں، اور یہ مثالی معاشرہ مل کر مثالی اسلامی حکومت قائم کر سکتی ہے۔ آج حسن بصری بھی ہمارا حکمران بن جائے، ہمارے جیسے لوگوں کو کامیابی پر چلنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریاست مدینہ کا اعلان اس وقت کیا تھا جب ایک کافی جماعت تیار ہو گئی تھی اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے پر۔ تو آج جتنا بھی اچھا حکمران آ جائے، وہ ریاست مدینہ کہے، کچھ بھی کہے، اگر وہ اکیلا بالفرض مخلص ہو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک معتدی جماعت ہمارے اندر سے، پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر تیار نہ ہو جو اس کے لیے دل سے راضی ہو کہ ہم واقعی ریاست مدینہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس پر ہماری جو قربانیاں آئیں گی ہم وہ چھوڑیں گے اور تیار ہے اس کے لیے، اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا نمونہ بنانے والا بنائے، دشمن کو دشمن سمجھنے والا، دوست کو دوست سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ عالی صفات عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ Thanks for watching.
Don't forget to like, comment, share and subscribe to